In the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Dear listener, Assalamu alaikum. It is our prominent quality that we, Jamiatul Imam Nouman bin Sabit, manage the teacher training programs and workshops in each interval of time. We often invite some educationalists and for this purpose, and sometimes our talented teacher do this task according to their expertise. Today we are going to discuss the most prominent and most important topics of education cycle, which are the biography of Maria Montessori, who is the founder of Montessori system, and the characteristic of a normalized child. As we all know that a normalized child and a child's education is a severe and a hard task to achieve. For this, their teachers should be trained according to the new model of Montessori system. Finally, I proudly would like to call Ms. Sadia Sadaf Khan, the diploma holder from CMT, for the elaboration of these topics. So, जैसे कि आज आप सब जानती हैं कि हमारा टॉपिक है एक तो ये बायोग्राफी ऑफ मारिया मॉन्टेसरी एंड सेकंड टॉपिक इज नॉर्मलाइज्ड चाइल्ड, जिसको हम द कोर एरियाज ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी भी कहते हैं. ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगी. व्हाट इज द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, एक हमारे पास होता है टीचर सेंटर, एक होता है सिलेबस सेंटर, टीचर सेंटर्ड, एंड थर्ड वन इज चाइल्ड सेंटर्ड. सिलेबस सेंटर्ड वो है जो आजकल तमाम स्कूल्स में मौजूद है कि हमारा ये बेस होता है कि हम किस तरह से अपना सिलेबस कंप्लीट करवा दें, चाहे बच्चों को वो चीज़ समझ में आए या ना आए. तमाम स्कूल्स जो हैं वो इसी रूटीन पे चल रहे हैं कि सिलेबस बनता है, सिलेबस बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, चाहे बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो सीख रहा है या नहीं सीख रहा. सेकेंड है टीचर सेंटर. ये फॉर्मूला वहाँ अलाउ होता है यूनिवर्सिटीज़ में कि आपने टीचर को खुश कर दिया, आपका टीचर से खुश है, आपको मार्क्स मिल गए और आप पास हो गए अच्छे नंबर से. हमारा जो बेस है वो है चाइल्ड सेंटर, यानी बच्चे को मद्देनजर रखते हुए ऐसा सिलेबस तश्कील दिया जाए, ऐसा माहौल बनाया जाए, बच्चा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके. क्योंकि अगर एक बच्चा अच्छी तरह से अपनी तमाम चीज़ें सीख लेता है, वो इन्वायरमेंट से, हर चीज़ से, हर जगह से अगर वो तमाम चीज़ें सीख लेता है तो वो एक अच्छा इंसान बन सकता है. और ये तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं 2 साल से लेकर 6 साल तक की उम्र. लेकिन आजकल ये हो गया है कि इम्प्लीमेंट हो गई है 7 ईयर्स तक चला गया है कि एक बच्चा 2 साल से लेकर 7 साल के दरमियान 80% तक सीख चुका होता है. उसकी 80% पर्सनालिटी तैयार हो चुकी होती है, उसकी फितरत बन चुकी होती है. अगर ये फितरत हम उसको पॉजिटिव वे में देते हैं तो वो एक अच्छा इंसान बनता है, और अगर ये नेगेटिव वे में चला जाता है तो वो एक बुरा इंसान बनता है. यानी जो बच्चे चोरी करते हैं, शुरू में हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, कोई बात नहीं, हो जाता है बच्चों से. नो, वो क्यों ऐसा कर रहा है, इसको हमें किस तरह से तवज्जो देने की जरूरत है, ये उसी वक्त जरूरी है, क्योंकि ये उसकी शख्सियत की तश्कील का वक्त है, उसकी शख्सियत बन रही है. और इसी उम्र में अगर हम उसे छोड़ देंगे कि कोई बात नहीं, ये बच्चा है, तो ये उसकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएगी. इसी तरह से कुछ बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, हर चीज़ में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ये होता है कि वो अपने एनवायरनमेंट से सीख लेते हैं. बेसिकली मारिया मॉन्टेसरी का भी यही था. मारिया मॉन्टेसरी ने यही कहा कि बच्चा जो है, एक छोटा बच्चा, वो एक ब्लैंक पेज है जिसके ऊपर वही सब चीज़ें जा रही होती हैं, वो वही चीज़ें सीख रहा होता है जो हम उसको सिखा रहे होते हैं. हम लोग ये कहते हैं कि बच्चे में बुरी आदत कहाँ से आई.
ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو ایسا نہیں سکھایا. غلط. بچہ وہی کر رہا ہوتا ہے جو اپنے انوائرمنٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہے، اپنے ماحول سے، اپنے ارد گرد لوگوں سے. تو ہمیں جو بیس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو وہ ماحول دینا ہے، وہ جگہ پرووائڈ کرنی ہے، ایسی سوسائٹی دینی ہے جس سے بچہ ایک پازیٹیو وے میں جائے اور وہ تمام پازیٹیو چیزیں اچیو کرے جس کے جو ایک پیرنٹس سے، ٹھیک ہے، جو ٹیچرز جو چاہتے ہیں کہ وہ بچہ ان کو وہی 100% دے جو وہ چاہ رہے ہیں. ہمارا اسکول ہو گیا، اور بھی بہت سے اسکولس ہیں جن میں مونٹیسری سسٹم ہے. وہ بیسیکلی یہی ریزن ہے کہ ہم بچوں کو سکھا سکیں. بچہ سیکھ جائے گا، اس کی 80% پرسنالٹی اتنی عمر میں بن گئی تو باقی کی وہ 20% اپنی آئندہ زندگی میں سیکھتا ہے، چاہے وہ 40 سال کا، 50 سال، 60 سال، 80 سال، جتنے سال کا بھی وہ جیتا ہے. وہ 20% جو ہے وہ آنے والی زندگی میں سیکھتا ہے اور 80% وہ اپنی زندگی میں سیکھ چکا ہے. اور مانڈی ہماری مونٹیسری کا یہ تھا کہ وہ چھوٹی سی بایوگرافی ہے کہ وہ اٹلی سے بلانگ کرتی ہے اور اٹلی میں ہی انہوں نے 19ویں صدی کے آخر میں اس کے اوپر کام شروع ہوا تھا کہ اس میں ماری مونٹیسری بھی تھی. بہت سے سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ جنہوں نے کیا تھا انہوں نے ان کا موضوع بنی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ بچے جو ہیں اپنی انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں سب سے زیادہ، چاہے وہ ایک چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک بہت بڑی چیز کیوں نہ ہو. بچے امیجنیشن کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کو ایسا ہی ماحول پرووائڈ کیا جائے جس سے اپنی اچھی طریقے سے اپنی جتنی ایبلٹیز ہیں وہ سامنے لا سکے. ہم سب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو ایک نارملائز چائلڈ بنانے کے لیے جو جو چیزیں ہم اس کو پرووائڈ کر سکیں وہ کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ کام ہوا ہے 19ویں صدی کے آخر میں اور ہمارے پاس یہ کام کب پہنچا ہے 21ویں صدی میں. تو ہم لوگ کتنے پیچھے ہیں، ہمیں ابھی سیکھنے کی کتنی ضرورت ہے. لیکن سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ 21ویں صدی میں جب یہ ہمارے پاس پہنچا ہے تو اس میں بہت سارے امپلیمنٹس ہو چکے ہیں. تو ہم ڈائریکٹ اس کو ہی اپنائیں، اسی کو اویل کریں تو ہم کتنی آسانی سے ایک بچے کی ایک پازیٹیو شخصیت بنا سکتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم کردار ہوتا ہے ایک ماں کا اور دوسرا ایک ٹیچر کا. یہ وہ دو شخصیات ہیں جو مل کے ایک بچے کی شخصیت کو بنا بھی سکتے ہیں اور بگاڑ بھی سکتے ہیں. تو اب آتے ہیں اپنے کور ایریاز آف اے بیلنس پرسنالٹی، یعنی کہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جو 7 پوائنٹس ہیں، جو 7 پوائنٹس اگر ایک بچے کے اندر ایک ٹیچر نے یا اس کی ماں نے تشکیل دے دی، اس کو بڑھا دیا تو وہ ایک بچہ کامیاب انسان بنے گا. ادروائز اس میں یہ کہ ہمارے پاکستان میں تو بڑی پرابلمس ہوتی ہیں کہ جس کے اندر یہ خوبیاں پیدا بھی ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو بھی مار مار کے ہم دبا دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا کیسے کر دیا آپ نے. سب سے پہلے ہے پوائنٹ ہمارا ہے فوکس. فوکس از دیٹ کہ میں یہاں پہ ڈیفینیشن پوری لکھی اور سنا دیتی ہوں. فوکس از انٹینشن in everything in everywhere which child do with his self by touching, hearing, seeing and each and everything. یہ سینسز ہیں جو بچہ فوکس کے دوران اپنے استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس کو چھو کے، اس کو محسوس کر کے، اسے دیکھ کر، اسے سن کے. اگر ہمارا کوئی بچہ، اگر آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی ورک دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کا فوکس بڑھانا ہے کہ وہ اس کام کو کرنے کی پوری کنسنٹریشن کے ساتھ وہ اس کام کو کمپلیٹ کرے. ٹھیک ہے، آج کل یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ کوئی کام کر بھی رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو بیچ میں انٹرپٹ کر دیتے ہیں کہ جی ٹائم از اوور ناؤ، آپ اس کام کو چھوڑ دو، اب آپ نے یہ والا کام کرنا ہے، یہ والا کام بعد میں آپ کمپلیٹ کر لینا. ٹھیک ہے، اگر اس کی انٹرپشن ہم ابھی سے شروع کر دیتے ہیں نا، یعنی اس کا فوکس اس کام سے ہٹ گیا، اب وہ بعد میں جب کرنے بیٹھے گا نا تو اتنے دل سے اتنی 100% اس کام کو نہیں دے پائے گا جو وہ اس ٹائم دے رہا تھا. ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ اگر اس کا فوکس ابھی سے ٹوٹنے لگا تو آئندہ آنے والی زندگی میں وہ اپنے کسی کام پہ فوکس نہیں کرے گا. ہمیں کہا جاتا ہے نا، ہم لوگ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں، پھر اس کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. راستے میں جتنی بھی پرابلمز آئیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہماری منزل ہے، ہمارا فوکس ہوتی ہے ہماری منزل. تو اگر ایک بچے کے اندر فوکس ہی نہیں ہے
اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے اس کام